السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہم لوگ چمن اسلام حصہ پنجم پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے سبق نیک بچوں کی التجا پڑھ لی ہے، اور اس سبق میں جو مشکل الفاظ تھے ان کے معانی بھی آپ کو لکھائے جا چکے ہیں۔ البتہ سوالوں کے جوابات لکھنا باقی ہیں، اس لیے ہم آج کے سبق کا آغاز یہیں سے کریں گے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اپنی کاپیاں اور قلم نکال لیں۔ میں بورڈ پر چل رہا ہوں، آپ بھی پوری طرح سے تیار ہو جائیں، اور بورڈ پر سوالوں کے ساتھ ان کے جوابات لکھے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی اپنی کاپیوں میں انہیں نوٹ کریں اور بعد میں انہیں اچھی طرح سے یاد کریں، تاکہ جب آپ کا امتحان ہو تو آپ صحیح جواب دے سکیں اور اچھے نمبرات سے کامیاب و کامرا ہو سکیں۔ اس سبق کا پہلا سوال ہے، یہ التجا منہ زبانی سناؤ۔ التجا مطلب یہ نظم جو ہے دعائیہ، تو چونکہ یہ پوری نظم آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس لیے آپ کتاب میں دیکھ کر کے شروع سے آخر تک یاد کر لیں۔ اس کا جواب لکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں دوسرا سوال بورڈ پر لکھ رہا ہوں۔ آپ دوسرا سوال لکھیں اور پھر میں اس کا جواب لکھتا ہوں، آپ اسے بھی اچھی طرح سے اپنی اپنی کاپیوں پر لکھیں۔ سوال نمبر 2 ہے، آٹھویں شعر کا مطلب بیان کرو۔ جواب نمبر 2، آٹھویں شعر کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو اللہ کی ذات سے ہرگز مفر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی کی قدرت اور اس کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ اس شعر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بذات خود اللہ تعالی
ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ سوال نمبر 3، توحید و سنت اور شرک و بدعت ان لفظوں کے معنی بیان کرو۔ جواب نمبر 3، توحید کا معنی ہے ایک جاننا، اصطلاح میں اللہ تعالی کی ذات و صفات اور ہر طرح کی عبادات میں اللہ کو ایک ماننے کو توحید کہا جاتا ہے۔ سنت کا معنی ہے طریقہ، لیکن اس سے مراد نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے مراد ہیں۔ شرک کا معنی ہے ساجھی ٹھہرانا، شریک بنانا۔ اللہ تعالی کی ذات و صفات اور اس کی عبادات میں
کسی دوسرے کو ساجھی ٹھہرانے کو شرک کہا جاتا ہے۔ بدعت کا معنی ہے نئی چیز۔ شریعت کی نظر میں دین اسلام میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنے کو بدعت کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، آخری شعروں میں کن چیزوں کا سوال کیا گیا ہے؟ جواب نمبر 4، آخر کے شعروں میں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے یہ سوال کیے گئے ہیں کہ اے اللہ، جب قیامت کے دن سورج سوا نیزے پر ہو اور لوگ اس کی گرمی کی شدت سے پریشان ہوں، تو میرے سر پر تیرے دامن رحمت کا سایہ ہو، تیرا لطف و کرم مجھ پر ہمیشہ رہے، اور جنت میں تیرا
दीदार मुझे नसीब हो। मैदाने महशर में हम आबे कौसर का जाम पीकर तेरे महबूब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान रहें। मौलाए करीम हम जन्नत में भी सबसे बाला व बरतर रहें और वहाँ भी शादो खुर्रम रहें। इस सबक का आखिरी सवाल है, ये नज़्म बनाने वाले शायर कौन हैं? सवाल नंबर 5। ये नज़्म बनाने वाले शायर कौन हैं? जवाब नंबर 5, ये नज़्म बनाने वाले शायर हज़रत मस्त गुन्नौरी हैं। अजीज़ाने गिरामी, सबक नेक बच्चों की इल्तिजा के मुतालिक मुसन्निफ़ ने जो सवालात किए थे उन सभी के जवाबात आपको बोर्ड पर लिखाए जा चुके हैं। हमारे पास अभी वक्त बाकी है, इसलिए हम आगे का सबक पढ़ेंगे जिसका ताल्लुक़ तारीख़ से है। इस सबक का उन्वान है हिंदुस्तान में इस्लाम की आमद। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ हमेशा से खुशहाली रही है। इसकी वजह यह है कि यहाँ अल्लाह के फजल व करम से पानी और चारे का हमेशा बंदोबस्त रहा है। ये वजह है कि बाहर की कौमें यहाँ आती रहीं और यहाँ के हुस्न व जमाल ने उन्हें फरेफ्ता कर दिया, जिसकी वजह से वो मुस्तकिल तौर पर यहीं आबाद हो गए और यहीं के होकर रह गए। तारीख़ बड़ी तवील है इसकी, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। हिंदुस्तान में इस्लाम कब आया, आज के सबक में
ہم اسی کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ گزشتہ اسباق کی طرح سے اس سبق کی ریڈنگ میں کر رہا ہوں۔ آپ کو چاہیے کہ اب آپ اپنی اپنی کتابیں نکال لیں اور سبق ہندوستان میں اسلام کی آمد یہ کھولیں۔ یہ سبق آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 154 پر درج ہے۔ میں حسب روایت سبق کی ریڈنگ کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ کہاں پڑھا جا رہا ہے، کیسے پڑھا جا رہا ہے، اور اس پر پوری توجہ دیں۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے وطن ہندوستان نے انسانی تاریخ کے بہت سے رنگ دیکھے ہیں۔ یہاں کے اصل باشندے گونڈا اور بھیل تھے، جو آج بھی جنوبی ہند میں اور کچھ وسطی ہند کے پہاڑی علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ اب سے کئی ہزار برس پہلے کی بات ہے کہ یہاں ایران کی طرف سے کچھ لوگ آئے جو بڑے طاقتور تھے۔ ان لوگوں نے اس ملک کے زرخیز علاقوں کو اپنے قبضہ میں لے لیا اور پھر اسی ملک میں آباد ہو گئے۔ تاریخ میں ان کو آریہ قوم کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ہمارے ملک میں آج بھی بہت سی قومیں موجود ہیں جن کے الگ الگ مذہب ہیں۔ مسلمان قوم کی بھی ایک بڑی تعداد ہے جن کو اس ملک میں رہتے سہتے 1000 برس سے بھی زیادہ زمانہ گزر رہا ہے۔ عزیز بچوں، ہندوستان کے جنوب مغربی سمندر کے کنارے کنارے مالابار، لنکا اور آس پاس کے کئی جزیروں میں اسلام پہلی صدی ہجری میں ہی آ گیا تھا۔ وہاں عرب کے مسلمان تاجر قسم قسم کا مال لاتے اور ساتھ ساتھ اپنے عمدہ اخلاق، سچائی، دیانت، خدا ترسی اور پاکیزہ طور و طریق سے اسلام کی تبلیغ بھی کرتے، جس سے یہاں کے بڑے بڑے راجا مہاراجا بھی اسلامی تعلیمات کی عمدگی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و سچائی کے معتقد ہو چکے تھے۔ رفتہ رفتہ یہاں کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور عربوں کے ذریعے سے یہاں علم و ہنر کی بھی خاص ترقی ہوئی۔ آج بھی مالابار کی علاقائی زبان کا رسم الخط عربی رسم الخط سے کافی ملتا جلتا ہے۔ اسی طرح یہ علاقۂ سندھ میں بھی اسلام پہلی صدی ہجری میں پہنچ گیا تھا۔ محمد بن قاسم کی فتوحات سندھ کا سلسلہ سن 705 عیسوی تا 715 عیسوی مطابق 86 تا 96 ہجری کے درمیان ہے، مگر اس سے پہلے ہی عربی مسلمان مکران وغیرہ میں آباد ہو چکے تھے۔ سندھی زبان بھی آج تک عربی رسم الخط ہی میں لکھی جاتی ہے۔ عزیز طلبہ اور طالبات، اس سبق کا بھی ایک پیراگراف اور ایک شعر باقی ہے، چونکہ آج کے سبق کے لیے متعین کیا گیا وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے انشاءاللہ
سبق کا بقیہ حصہ ہم کل پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔